ایک عجیب بات میں نے پڑھی ہے کتاب میں، اللہ قیامت کو کیوں قائم کرتے ہیں؟ حساب کی کیا ضرورت؟ اعمال کے توڑنے کی کیا ضرورت؟ جنت کی ایک طرف کیا ضرورت؟ جہنم کی ایک طرف کیا ضرورت؟ کیا اللہ کی علم میں نہیں ہے؟ اللہ نہیں جانتا یہ جنتی یہ جہنمی اس کا عمل کیا، اس کی نیکیاں کیا، توڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو علام الغیوب ہے، وہ کیا ہے؟ علام الغیوب ہے، اس سے کیا ضرورت اعمال توڑنے کی؟ ذرا توجہ کرنا، ایک اللہ والے لکھتے ہیں اللہ نے قیامت اس لیے قائم کی، نام اعمال کا وزن اس لیے ہوا تاکہ معاشر کے میدان میں اپنے نبی محمد کی شان دکھا دوں، اپنے نبی محمد کا مقام رنگ کے لفظ جگر پر قربان جاؤں خاتم النبیین پر، قربان جاؤں رحمت للعالمین پر، قربان جاؤں نبی محمد پر، قربان ام عائشہ کے خاوند پر، نبی محمد پر، اما صدیقہ کے بستر کے مالک پر، آقائے نبی رحمت، ارے لوگوں ذرا یقین تو کر لو، ذرا دل میں ٹھنڈک پیدا کر لو، ذرا شفاعت محمد پر راشد کر لو۔ میرے آقا فرما رہے ہوئے امتی امتی امتی، سارے نبی کہہ رہے نفسی نفسی نفسی، اللہ میری جان قربان جاؤں نبی محمد پر، فرما رہے امتی امتی امتی، اللہ میں محمد کی امت، اللہ میں محمد کی امت، اللہ میں محمد کی امت۔ حدیث میں آتا ہے آقا شفاعت کے لیے سجدے میں چلے جائیں گے، اے قرآن کی شفاعت کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں تلاوت کرنے والوں، قرآن کو یاد کرنے والوں، قرآن کی زیارت کرنے والوں، قرآن کو سچی کتاب ماننے والوں، قیامت کے میدان میں یہ قرآن کی شفاعت کرے گا۔ یہ رمضان جو اللہ کا مہمان گزر گیا معاشر کے میدان میں شفاعت کرے گا، یہ علماء کرام معاشر کے میدان میں شفاعت کریں گے، یہ حافظ قرآن باعمل معاشر کے میدان میں شفاعت کریں گے، یہ شہید معاشر کے میدان میں شفاعت کریں گے، یہ معصوم بچے جو فوت ہو جاتے ہیں معاشر کے میدان میں ابا کا ہاتھ پکڑ کر امی کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں لے جائیں گے۔ اللہ باوجود علم کے پوچھے گا ابا کو کیوں لے آئے، امی کو کیوں لے آئے؟ حدیث میں آتا ہے وہ معصوم بچے کہیں گے اللہ میرا ابا بھی میرے ساتھ جنت میں، میری اماں بھی میرے ساتھ جنت میں۔ اللہ فرمائے گا ارے تو بھی جنت میں چلا جا، تیری شفاعت بھی قبول ہے، ابے کو بھی جنت میں لے جا، اماں کو بھی جنت میں لے جا۔ پھر میرے آقا سجدہ فرمائیں گے، آقا فرماتے ہیں سجدے کے اندر اللہ میں نبی محمد کو ایک دعا القاء فرمائیں گے، ایک دعا الہام فرمائیں گے، ایک دعا مجھے سکھائیں گے، اور میں نبی محمد سجدے کے اندر وہ دعا پڑھوں گا۔ اللہ فرمائے گا اپنی رحمت کے جوش کے اندر ارفع راسک یا محمد، ارفع راسک یا محمد۔ عرض کر رہا تھا ساری کائنات اللہ کے سامنے، ساری کائنات اللہ کے سامنے اللہ ایک اعلان کرے گا لمن الملک اليوم، کیا کہے گا؟ لمن الملک اليوم، آج
اللہ اعلان کرے اپنی جلال میں آ کر لمن الملک اليوم، آج بادشاہ کس کے قبضہ میں، کوئی جواب نہیں دے گا، کوئی جواب نہیں دے سکے گا اللہ کی قہاریت کے سامنے۔ اللہ اپنے آپ کو جواب آپ دے اے دو اللہ یا اللہ، اس ایمان سے کہہ دو جب آخری لمحہ آئے گا، جب موت آئے گی، جب آنکھیں بند ہونے لگے گی، جب سامنے فرشتے آئیں گے جنت کے کفن لے کر، جنت کی خوشبو لے کر سامنے آئیں گے، جب نگاہیں ان پر پڑے گی تو زبان پر آئے گا اللہ، کیا کہہ دو اللہ، خدا کی قسم، ارے ابھی زور سے کہہ دو اللہ، اس قسم کے موت کے وقت اللہ زبان پر اپنا نام نصیب کرے، محروم نہیں کرے گا، خدا کا قسم۔ اس لمحے نصیب ہو جائے، پکی بات زبان کہنے ہوگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہہ لو یا کہہ لو، پکی بات ہے، خدا کی قسم کو وعدہ کر رہا ہوں، میرا دل کہہ رہا ہے آج اس میدان میں جو بلند آواز سے کہہ دے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بہت کے بعد اللہ نصیب لمن الملک اليوم، آج بادشاہ کون؟ حدیث میں آتا ہے اللہ اپنے آپ کو خود جواب دے گا للہ الواحد القہار، آپ ہی پڑھیں للہ الواحد القہار، آج بادشاہ اللہ کی جو یکتا ہے، اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، مختار کل اکیلا اللہ، عالم الغیوب اکیلا اللہ، حاضر ناظر اکیلا اللہ، مشکل کشا اکیلا اللہ، حاجت روا اکیلا اللہ، میری حیات کا مالک اکیلا اللہ، میری موت کا مالک اکیلا اللہ، میری عزت کا مالک اکیلا اللہ، میری ذلت کا مالک اکیلا اللہ، للہ الواحد القہار، زبردست اللہ، اپنے آپ کو جواب دے گا۔ آقا سجدہ فرما رہے ہیں، چلے محشر کے میدان میں آقا سجدہ فرما رہے ہیں، کیا مزہ ہوگا، اللہ بھی ناز کر رہا ہوگا، اللہ بھی فرشتوں کو فرما رہے ہوں گے ارے جبریل دیکھو میرا محمد، اسرافیل دیکھو میرا محمد، فرشتوں دیکھو میرا محمد، دیکھو میرا محمد۔ حدیث قدسی ہے، عقیدہ لے کر جاؤ فرمائے جو آئے، عقیدہ لے کر جاؤ، حدیث قدسی ہے، لولا کلمہ خلقت الافلاک، لولا کلمہ خلقت الافلاک، اگر آج نبی محمد کے نور سے چادر نہ ہٹاتا، نبی محمد کی خوشبو نہ پھیلاتا، نبی محمد کے انوارات نہ دکھاتا، نبی محمد کے انوارات کو نہ پھیلاتا، آفتاب نبوت کی شعاعیں نہ پیدا کرتا، آمنہ کے لگتے جگر کو دنیا میں نہ لاتا، خوشبو نبوت، رحمت نبوت، مقام نبوت، عظمت نبوت، جمال نبوت، شفاعت نبوت، آفتاب نبوت، شمس نبوت، انوارات نبوت،
سورج کا غروب رحمت محمد، تیرا دن رحمت محمد، تیری راتیں رحمت محمد، تیری زمین کا رزق رحمت محمد، تیرے لیے اللہ کی رحمتیں۔ میں نہیں کہہ رہا خدا کا واسطہ، مجھے مشرک نہ کہنا، قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سبحان اللہ، الا رحمۃ للعالمین، عالم ارواح میں رحمۃ للعالمین، عالم دنیا رحمۃ للعالمین، عالم قبر رحمۃ للعالمین، عالم محشر رحمۃ للعالمین، عالم جنت رحمۃ للعالمین۔ سجدے میں میرا نبی، سجدے میں قربان جاؤ، سجدے میں کیا مزہ آئے گا جب معاشر کے میدان میں اللہ اپنے نبی کی زیارت نصیب فرمائے۔ سچی بات ہے، کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ جب معاشر کے میدان میں اللہ کے نبی سامنے ہوگا، خدا کی قسم دوڑ کر پہلے نبی محمد کے ہوں سچی بات ہے۔ ابھی نبی رحمت معاشر میں کھڑے امت کے انتظار میں، قبر سے اٹھیں گے، دوڑتے ہوئے جائیں گے۔ سچی بات ہے، انشاءاللہ وعدہ ہے، دوڑتے ہوئے جائیں گے اور جا کر نبی محمد کے ہونٹوں کو پیار کہہ دو یا انشاءاللہ، نصیب ہو جائے گا، کہہ دو انشاءاللہ، پیار دیں گے نبی محمد کے ہونٹوں کو، صدقے جاؤ نبی محمد، ان ہونٹوں سے شفاعت ہوگی۔ وہ دیکھو میزان ترازو لگا ہوا ہے، آقا میزان پر کھڑے ہوئے ہیں، اللہ فرما دے گا ارفع رأسک یا محمد، او نبی رحمت ذرا سر اٹھاؤ، ارفع رأسک یا محمد۔ آگے کیا فرمائے گا اللہ؟ سر توڑو نبی محمد، آپ مانگتے جائیں میں عطا کرتا جاؤں گا، مانگتے جائیں میں عطا کرتا جاؤں گا۔ بھائی خالد قرآن آتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، او شفاعت کے منکرو، او حیات النبی کے منکرو، او روضہ مبارک مدینہ طیبہ، گنبد خضرا، امی صدیقہ کا حجرہ، وہ گنبد خضرا، وہ مدینہ طیبہ، ہائے باب السلام، ہائے منبر محمد، ہائے محراب النبی، ہائے ریاض الجنہ، ہائے مواجہ نبوت۔ ارے کیا لذت آتی ہے، ارے مومنو، جب مدینہ جانا ہو باب السلام سے آؤ۔ ارے کہاں جا رہا؟ گندے چہرے کے ساتھ، غلط وجود کے ساتھ، گندے وجود کے ساتھ باب السلام سے میں آ رہا، کہاں پہنچ رہے؟ مواجہ نبوت پر۔ او امتیو، مکہ بھی خیرات محمد، مدینہ بھی خیرات محمد، بیت اللہ بھی خیرات
صدقہ محمد حیات محمد سبحان اللہ محمد نبی ہے اکیلا روح محمد نبی نہیں اکیلا جسم محمد نبی نہیں ہم کلمہ محمد کا پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد اکیلے روح کا نام الطبیب خبیث ملعون پلید حیات النبی کا منکر بدگماش اکیلے روح کا نام محمد نہیں اکیلے جسم کا نام محمد نہیں جسم و روح کے تعلق کا نام محمد ہم کلمہ محمد کا پڑھتے ہیں لفظ محمد مواجہ نبوت چاہو آج بھی لکھا ہوا ہے قرآن میں بھی ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی آپ بھی پڑھ لیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اور روزے مبارک بنانے والے اور مواجہ نبوت بنا کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ دیوبندی صلاۃ السلام کے قائل ہیں لیکن اب صلاۃ السلام دربار محمد میں ہوگا اب صلاۃ السلام مواجہ نبوت پر ہوگا اب صلاۃ السلام اماں صدیقہ کے حجرہ کے سامنے ہوگا اب صلاۃ السلام گنبد خضرا کے سامنے ہوگا اس ایمان کے ساتھ ہوگا کہ میں آقا کی دربار میں مواجہ نبوت پر روزے مبارک پر آقا کی بارگاہ میں آیا ہوا ہوں صدیق بھی ساتھ سوئے ہوئے عمر بھی ساتھ سوئے ہوئے ہیں عمر اور صدیق کی معیت میں نبی رحمت کی دربار میں عرض کر رہا ہوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اس ایمان کے ساتھ اس یقین کے ساتھ کہ میں نہ کالا کا سلام میرے نبی محمد سن بھی رہے ہیں مجھے جواب بھی عطا فرما رہے ہیں ارے کہہ دو حق ہے زور سے کہہ دو حق ہے ارے زور سے کہہ دو حق ہے اللہ فرمائے گا نبی رحمت ذرا سر اٹھاؤ مانگو سبحان اللہ آقا مانگتے جائیں گے اللہ عطا کرتا جائے گا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اس امت کو یہ مقام عطا فرما رہا سبحان دعا کریں سبحان اللہ اللہ اہل حق اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کی نسبت نصیب فرما دے قربان جاؤ اپنے اکابر پر مدارس کا سیلاب مساجد کا سیلاب تبلیغی مراکز کا سیلاب خانقاہوں کا سیلاب میرے دین پر چلے جاؤ اللہ اللہ کی صدا سن لو میرے ریونٹ برکت چلے جاؤ لاکھوں انسانوں کا سیلاب دیکھ لو ہمارے مدارس کو دیکھ لو اللہ کی قسم ہمارے مدارس بھی آباد ہماری مساجد بھی آباد ہماری خانقاہیں بھی آباد ہمارے تبلیغی مراکز بھی آباد ہمارے مدارس میں بھی قرآن و حدیث ہمارے تبلیغی مراکز میں بھی قرآن و حدیث ہماری خانقاہوں میں بھی قرآن و حدیث ہماری مساجد میں بھی قرآن و حدیث ہماری مساجد میں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ قربان جاؤں مولانا حبیب اللہ رحمہ اللہ کی قبر پر جس مرد کے اندر نے اس بستی میں آ کر چچائی پر بیٹھ کر 1953 میں مدرسے کی بنیاد رکھی آج وہ اللہ والے قبر میں سو رہے کیا بہت بڑے عرصے کی بات ہے میں نے خواب دیکھا پرانی بات ہے اب میں نے 5-6 جمعہ یاد بنایا والد سے اللہ نے خواب میں فرمایا مجھے مکی کافی لکھی ہے میں تیرا بیان کا نہیں سنیا ایک خواب میں کسی میں ایک جمعہ منعا پڑھے سر یہ جمعہ میں خود پڑھے سر مجھے دل دل خیال ہے خواب
استاد کا فرض ہے یا میرا بیان سن لیں یہ مقام ہے سرکار سن 1953 میں اس کلندر نے آ کر چٹائی پر بیٹھ کر قرآن و سنت کی خدمت کی روٹیاں بھی مانگ مانگ کر ساتھ مانگ مانگ کر ارے الحمدللہ پوری جماعت کو مبارک ہو پوری جماعت کو مبارک ہو پوری جماعت کو مبارک ہو آج بھی تیرا مدرسہ پوری جمعیت تیرا خان میں درجہ کتب کے اعتبار سے تیرا مدرسہ پہلے نمبر پر ہے پورے جمعیت تیرا خان میں تیرا مدرسہ درجہ کتب میں تعداد کے اعتبار سے پہلے نمبر پر ہے اللہ قیامت کی صبح تک آباد فرما دے اللہ میری ساری جماعت کو میرے سارے اساتذہ کو میرے ساتھی معاملین کو میرے سارے بھائیوں کو شایان شان جزا عطا فرما دے آج بھی یہ چشمہ چل رہا ہم قبروں میں چلے جائیں گے رب کعبہ کی قسم اس کلندر کا اخلاص اللہ قیامت تک مدرسے کو آباد شاد رکھے گا آمین کہہ دو اس سال 28 طلبہ عالم بن کر گئے 31 بچے حافظ بن کر گئے اب تیرے مدرسے کی 18 شاخوں میں 18 عید بھی ہو رہی ہے جمعہ بھی ہو رہا ہے باقی شاخوں میں نمازیں ہو رہی ہیں گزارش کروں گا پوری جماعت سے کہ عشر کے موقع پر گندم کے موقع پر 3000 من تیرے مدرسے کی گندم کا خرچہ ہے سامنے بیٹھا ہوں خدا کا جواب دے جھوٹ بولو خدا مجھے معاف نہ کر دے 6.5 لاکھ مہینہ تنخواہوں کا خرچہ ہے 6.5 لاکھ مہینہ 80 لاکھ کا پیسہ بجلی کا بل کے علاوہ طالب علم بیٹھا ہے 25 لاکھ 25 لاکھ کا بل ہے گلا منڈی ہے پرسوں حاجی نور محمد خیر پور ڈھاک والا لکڑی کا حساب 1228 من لکڑی بلکی حساب 1228 من 12 لاکھ 28 ہزار 12 لاکھ 28 ہزار سال لکڑی بلکی 1000 پر من دے حساب 7 لاکھ 28 ہزار دے چکا 5000 مہینہ اور 65 لاکھ 100 روپے فی من 1,28,000 دو باقی ہونا تقریباً 4,63,000 دے سب سے علاوہ علاج و معالجہ کے علاوہ بجلی کا بل کے علاوہ مدرسے کی تعمیری اخراجات کے علاوہ مہمان کے علاوہ ختم بخاری کا معاملہ کے علاوہ تمام اخراجات خدا کی قسم زبان کے لیے اللہ بھیجا نہیں دینا جو اللہ تیری کی بریانی کا صدقہ تو کی خیر فرمائی جماعت والوں نہ آج تک حب المادی مدار کیجیے سے نہ قیامت کا دن سو انشاءاللہ ہمت کرائے رہنا رہنا یہ مہمان کی خدمت کرائے یہ مدرسے کی خدمت کرائے پہلے نسل کو خدا جزا دے دعا کرو اللہ صحیح تمام تینوں مدارس کی حفاظت فرمائے سر گلشن کو سر محبوب سر چشم کو اللہ نظر بد کر محفوظ فرمائے انسان جنات شرارت پر محفوظ فرمائے قیامت کی صبح تک ساری قبریں کے اندر انہیں خوشبو آوے گی جنہیں ساتھ زکات پہنچائیے انہیں کوئی شکریہ انہیں ساتھ زکات نہیں پہنچیں گے میاں میں ہونے لگے شکریہ ادا کرنا شاید مدرسے بڑھا نہ سمجھا اس نے ہر سال پوچھیں گے ہم حساب کریں گے ہم ان سال اچھے لوگ کریں گے پتہ نہیں کیا معاملہ چاہیے صحیح لیکن پیسے کو زیادہ پیسے کو زیادہ بڑی بڑی حاصل کریں انہیں کو زکات کی کیا ضرورت ہے انا للہ و انا الیہ راجعون
یعنی گروکلی بنتے گروکلی چاہتے دار دار بنتے چپر چپر کے پنوں ہوتے قرآن آتے يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف اب کے قرآن لا يسألون الناس إلحافا دنیا دیے بڑے پیسے آتے ہیں کہ وہ جو لوگوں کو بلڈ نہیں مانگتے چمٹ چمٹ کے نہیں مانگتے ڈلے نہیں پائے ہوئے تو مہربانی فرماؤ اپنے مدرسے کو توجہ کرو اللہ کا واسطہ بنو کہ سب پریشان نہ کرو زکات کا حساب بھی نہ کرو عشر کا حساب بھی نہ کرو کوئی مہانے کی ترکیب بھی بناؤ تنخواہ دار طبقہ اپنے مدرسے کو توجہ کرو قیامت کے میدان کے اندر ایک ایک پیسے کا میری گریبان بکر کے حساب بھی نہ ہے ایک پیسے کی خیانت ہو گئی میرے کو خدائی معاف نہ دے تو سب معاف نہ دے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین یہ طریقہ سن لو